آیت نمبر 188۔ اور آپ علیہ السلام ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ لا تحسبن، جو کہ سورہ العمران میں بار بار آیا ہے کہ آپ علیہ السلام ہرگز گمان نہ کریں۔ اب یہاں پہ اتنی تاکید سے کس چیز کے بارے میں گمان نہ کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کن لوگوں کی خوشی کی بات کی جا رہی ہے اور لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے جس کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں؟ تو ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی اور اس تحریف کے اوپر وہ خوش ہوتے تھے کہ کیسے ہم نے بڑی فنکاری کے ساتھ جو ہے تحریف کی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے کچھ سوالات کیے تھے تو انہوں نے اس کے صحیح جواب دینے سے گریز کیا اور اصل بات کو چھپا لیا، تو اس بات کے اوپر وہ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے صحیح بات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو نہیں بتائی۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی صفات کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا تھا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی وہ تمام صفات اور پیشن گوئیاں جو آپ علیہ السلام کے بارے میں تھی ان کو چھپا لیا تھا۔ اس کے اوپر وہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے کسی بات کو بھی لیک ہونے نہیں دیا۔ اس پر مزید یہ بھی کہ وہ لوگ اس بات پر بھی خوش ہوتے تھے کہ ہم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور مزید یہ بھی قول ملتا ہے کہ منافقین کی خوشی کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس بات پہ خوشیاں مناتے تھے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ غزوے پر چلے گئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، تو وہ ساری تکالیف جو ان کو وہاں پہ پہنچی ہیں اس سے ہم بچ گئے ہیں، اس بات کے اوپر وہ خوشیاں مناتے تھے۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا نام نہیں لیا ہے، نہ بنی اسرائیل کا نام لیا ہے، نہ اوت الکتاب کا ہے، نہ نصارہ کا نام لیا ہے، کافر مشرک کی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو اس سے آیت میں خاص قسم کا مزاج جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس آیت میں پھر بہت زیادہ وسعت آ جاتی ہے کہ یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے جو یہود و نصارہ میں سے تھے یا منافقین تھے، لیکن یہ آیت باقی لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ منطبق ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں بما اتو، کہ جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اتو کا لفظ جو ہے وہ آتا یا تی سے ہے۔ اس کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کسی چیز کا آنا اور بہت آسانی کے ساتھ آنا، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، یعنی کہ ایسی جگہ سے حملہ کرنا جہاں سے ایکسپیکٹ نہ کیا جا رہا ہو، اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے چالیں چلنا، یعنی کہ جو جس کے خلاف جس حد تک ہو سکتا ہے کوئی اسکیمنگ کرے اور کوئی چال چل جائے۔ لہٰذا اس لفظ کا یہاں پہ جو معنی بنتا ہے کہ کسی سنجیدہ جرم یا غلطی کا کرنا۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ جس بات کے اوپر خوش ہو رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ ایک سنجیدہ جرم یا غلطی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یفرحون کا لفظ بھی آ رہا ہے، اور یہی لفظ فرح پیچھے شہداء کے لیے بھی آیا تھا، فریحین، کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اس کو پازیٹیو بیان کیا تھا، لیکن یہاں پہ یفرحون نیگیٹیو آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کی تعریف چاہتے ہیں جو انہوں نے کی ہی نہیں۔ تو گویا تعریف کا چاہنا، کریڈٹ کا چاہنا، اپنی تعریفیں سننا، اس سب کو یہاں پہ نیگیٹیو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان سب سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خوشی صحیح نہیں ہے۔ پھر اگر آیت کے الفاظ کو دیکھتے جاتے ہیں تو ان الفاظ سے ہی جو ہے وہ اصل مضمون خود بخود واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ یحبون کا لفظ آ رہا ہے اور یہ شد کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کو شدید یہ بات محبوب ہے۔ حب کا لفظ، محبت کا لفظ، کہ اس بات سے انہیں شدید محبت ہے۔ کس بات سے؟ ان یحمدو، کہ ان کی حمد کی جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ اور پھر کس بات کے اوپر تعریف کی جائے؟ بما لم یفعلوا، یہاں پہ لفظ فعل لایا گیا ہے، تو ایک لفظ فعل ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے۔ تو گرامر کے لحاظ سے بھی اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ عمل مضبوط ہوتا ہے، فعل کمزور ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمل کے پیچھے سوچ ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے، جبکہ فعل جو ہوتا ہے وہ ان تمام باتوں سے خالی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ لفظ فعل لا کے ہی ان کے عمل کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جس چیز کے اوپر یہ تعریف چاہتے ہیں وہ تو عمل ہی نہیں ہے، وہ تو جسٹ ایک فعل ہے۔ لہٰذا فعل سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ بہت ہی کمزور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فعل، جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ اس کے اوپر تعریف کیسے چاہ سکتے ہیں؟
تو اس کا ایک جواب تو اہل علم یہ دیتے ہیں کہ منافقین وہ سارے کام نہیں کرتے تھے جس کے پیچھے کوئی مشکل ہوتی تھی، مثلا جہاد پہ وہ نہیں جاتے تھے، جنگیں وہ نہیں لڑتے تھے، اور مال وہ نہیں خرچ کرتے تھے، یہ سب کام کرنے بہت مشکل ہوتے تھے، لیکن کچھ ایسے کام ہوتے تھے جو کہ کرنے بہت آسان ہوتے تھے۔ تو جب کبھی انہیں اس بات کے اوپر ٹوکا جاتا تھا کہ تم لوگ تو لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، تم لوگ تو پیچھے رہ گئے اور تم لوگ مال نہیں خرچ کرتے، تو وہ کہا کرتے تھے اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو کم سے کم ہم دوسرے کام تو کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے دوسرے کام جو ہیں وہ گنوانا شروع کر دیتے تھے جو کہ اتنے اہم نہیں ہوتے تھے، یوں کہا جائے کہ وہ عمل نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ تو فعل ہوتے تھے، لہٰذا اس کے اوپر بھی وہ چاہتے تھے کہ جو ہم نے نہیں کیا وہ اتنا اہم نہیں ہے، جو ہم نے کیا ہے وہ بہت اہم ہے، اس پہ ہماری تعریف کی جائے۔ اس کو ہماری آج کے دنیا کے جو علماء کرام ہیں وہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہم آج سمجھ سکتے ہیں کہ پبلسٹی کا دور ہے، کسی چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، اس کی پیکنگ کرنا، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، اس پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دینا، مگر جو اصل مٹیریل ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے، اس کی کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیا جاتا ہے، وہ اتنی اعلیٰ نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کی چیز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پبلسٹی پہ کتنی محنت کی ہے، اس کی پیکنگ کتنی اچھی ہے، تو جو اصل چیز ہے اس کو نہیں مینشن کیا جاتا، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے۔ اس ساری بات سے جو مضمون واضح ہوتا ہے وہ کیا کہ لوگ نمائش کو، دکھاوے کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سر عام نظر نہیں آتے ہیں مگر وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنی شہرت نہیں ہوتی ہے، اتنا دکھاوا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایسے کاموں کو کرنا کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی بنسبت وہ کام جو کہ اتنے مشکل نہیں ہوتے یا اتنے اہم نہیں ہوتے مگر ان میں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، نمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے کاموں کو دیکھا بھی زیادہ جاتا ہے اور کرنے کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ ہم سامنے نظر آئیں، ہم دکھیں۔ اخلاص والا بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا کام دکھے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا کام بہت اچھا ہونا چاہیے، لہٰذا وہ خاموشی سے اخلاص کے ساتھ وہ سارے کام بھی کرے گا جسے عام انسان نہیں کرنا چاہے گا۔ لیکن جو دوسری مینٹلٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کاموں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کاموں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جس میں ہم نظر آئیں، جس میں ہم دکھیں، محنت ہماری تھوڑی ہو اور شہرت ہماری زیادہ ہو۔ لہٰذا ایک انسان وہ بھی ہوتا ہے جو کہ خاموشی سے کسی کے گھر میں راشن پہنچا دے گا، چپکے سے اس کے ہاتھ میں کچھ تھما دے گا، مگر ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہ دکھائے گا، بتائے گا، تصویریں کھنچوائے گا، دیگیں دے گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اب اس عمل کو کیا کہا جائے کہ یہ انسانوں کے عام سے رویے ہوتے ہیں، معمولی سی بات ہے، یا یہ گناہ صغیرہ ہے، لیکن آیت میں دیکھیں مزاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ریپیٹ فرماتے ہیں کہ آپ ہرگز گمان نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نبی آپ نے ہرگز گمان نہیں کرنا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں گے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جرائم کے اوپر نہیں دیتے، معمولی غلطیوں کے اوپر نہیں دیتے، کسی بڑے جرم کے لیے ہی ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور مزید یہ کہ کہا کہ ان کے لیے درد والا عذاب ہے، درد کی بات یہاں پہ کیوں کی گئی ہے؟ اس بات کو اگر سورہ ال عمران کے پس منظر میں دیکھا جائے، ایک وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جان کی، مال کی، اولاد کی، ہر چیز کی قربانی دی، زخم اٹھائے، میدان جنگ میں پہنچے، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کی بنسبت ایک منافق شخص ہے جو کرتا کچھ بھی نہیں ہے مگر چند دکھاوے کے کام کر کے وہ مال غنیمت بھی لینے آ جاتا ہے، وہ تعریف بھی چاہتا ہے، وہ پروٹوکول بھی چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ حاصل کر لیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اچھا بھی بن جاتا ہے۔ تو جو دوسرا انسان ہے جس نے یہ ساری قربانیاں کی ہیں، کیا وہ نہیں سوچتا ہوگا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور یہ کچھ نہ کر کے بھی جو ہے وہ سب کچھ حاصل کر رہا ہے؟ تو ان سارے معاملات میں کتنا درد اور کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا کریڈٹ ہوتا ہے کوئی دوسرا وہ سارا کریڈٹ لے لیتا ہے۔ ہم اس کو آج کے زمانے کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کام کسی کا ہوتا ہے، نام کوئی لگا لیتا ہے، کتاب کسی کی ہوتی ہے، چھپوا کوئی لیتا ہے، ہم دوسروں کے کاموں میں اپنا کریڈٹ لے لیتے ہیں، چاہے یہ ہماری گھر کی بات ہو، چاہے ہمارے اداروں کی بات ہو یا اجتماعی سطح ہو، محنت کسی کی ہوتی ہے مگر اجر کوئی اور لے جاتا ہے۔ تو اس سے دوسرے انسان کی نفسیات پہ، جذبات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنا درد، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ساری بات میں۔
لہٰذا منافقین بھی کس بات کے اوپر خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے کتنا زبردست طریقے سے جو ہے ان سے اپنی تورات کا علم چھپا لیا، دیکھو نبی کی کوئی بات ہم نے لیک نہیں ہونے دی کہ یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یا جب وہ جہاد میں پیچھے بیٹھے رہتے تھے اور انہیں خبریں ملتی تھی کہ وہاں تو اتنے شہید ہو گئے، وہاں تو اتنے زخم لگے، مسلمانوں کو یہ پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ لوگ اپنے گھروں میں بڑے آرام سے بیٹھے خوشیاں مناتے تھے کہ شکر ہے ہم تو وہاں نہیں گئے۔ ان سارے معاملات میں کتنا درد ہوتا ہے۔ ہم عورتیں ہیں، ماں ہیں، ہم یہ بات سمجھتی ہیں کہ ہمارا بچہ محنت کرے اور اسے نمبر نہ ملے، ہمارے شوہر کام کریں مگر کوئی دوسرا جو ہے ان کے کام کی تنخواہ لے جائے۔ اس سارے معاملات میں دیکھا جائے تو گویا کہ ایک بہت درد اور تکلیف والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ دنیا میں دکھا کے، نمائش کر کے یہ لوگوں کی تعریف تو لے لیتے ہیں، دوسروں کے کریڈٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے ایسے لوگ نہیں بچ سکتے۔